کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ جنت نہیں ملی، کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ ہجرت میں سو رہے ہیں پیغمبر بنے ہوئے، ہجرت میں سو رہے ہیں پیغمبر بنے ہوئے، کہنا نہ اب علی کو رسالت نہیں ملی، کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ درود محمد علیہ ان سے کہو کہ چھوڑ دے جنت کی آرزو، ان سے کہو کہ چھوڑ دے جنت کی آرزو، جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی، کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ درود محمد علیہ دنیا در حسین کی کرنے لگی تلاش، دنیا در حسین کی کرنے لگی تلاش، جنت کی جب کہیں سے ضمانت نہیں ملی، کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی، کوثر نہیں ملا ہے کہ درود محمد علیہ رکھے ہیں دوش صاحب معراج پہ قدم،
صاحب معراج پہ قدم سب کو حسن حسین سی عظمت نہیں ملی. ایک بات درود پڑھ لیجیے. رکھے ہیں دوش صاحب معراج پہ قدم سب کو حسن حسین سی عظمت نہیں ملی. کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی. کوثر نہیں ملا ہے کہ درود محمد علیہ ناکامیوں کی آگ میں جلتا رہا یزید. ناکامیوں کی آگ میں جلتا رہا یزید. سر تو ملا حسین کا بیعت نہیں ملی. کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی. کوثر نہیں ملا ہے کہ درود پڑھیے محمد علیہ. یہ ہمارے قبلہ کے ہم نام ہیں ماہر لکھنوی کا یہ کلام ہے. ایک بار درود پڑھ دیجئے. ماہر بھرے جہان میں اس کو نہ کچھ ملا. ماہر بھرے جہان میں اس کو نہ کچھ ملا. جس کو میرے حسین کی الفت نہیں ملی. کیا شے حسین تیری بدولت نہیں ملی. کوثر نہیں ملا ہے کہ درود محمد علیہ ایک بار پھر درود. فرائیڈے ہے تو قبلہ سے پہلے ایک سوز پڑھ دینا ماحول پر. ایک دفعہ درود پڑھی. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے.
رہے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے سوتے جو ہے یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے مارے گئے تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہے یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل ایک لیڈیز مجلس کا اعلان ہے 5:30 بجے ہیوے ادارے میں اور صرف لیڈیز کے لیے. سسٹر فوزیہ حسن کی جانب سے اپیل ہے کہ تمام لیڈیز اس میں شامل ہوں. میں درخواست کروں گا علامہ مولانا سید ماہر حسین صاحب سے کہ میں ان فروز ممبر ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ. بآواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے ذیل میں ہماری تقریر اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم نے جو عنوان کا اعلان کیا ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں یادآوری کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں ہمارا عنوان ہے قرآن حکیم اور سیرت معصومین، تمام مشکلات کا حل۔ عزیزان گرامی، وہ قرآن حکیم کہ جو تمام مشکلات کے حل کے لیے آیا ہے، وہ نبی پاک جو تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ معصومین کہ جنہیں اللہ نے مشکلات کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا کمال بیان یہ ہے اور موجز بیان یہ قرآن حکیم یہ ہے کہ وہ پہلے مشکلات کو بیان کرتا ہے اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کے حل کو بھی بیان کرتا ہے۔ وہ مسائل کو بھی بیان کرتا ہے اور مسائل کے حل کو بھی بیان کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے اثر کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم اس ماحول کا جائزہ لیں کہ کس ماحول میں وہ پیغام آیا ہے۔ ہم ان حالات کا تجزیہ کریں کن حالات میں وہ پیغام اور وہ رسول آیا ہے۔ کہنے میں بہت آسان ہے عزیزان محترم، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ وہ دور کے جب نہ میڈیا کا یہ زور تھا، نہ وسائل کی فراوانی تھی، نہ علم کی رونقیں تھیں، نہ تہذیب و تمدن تھا، یعنی وہ سرزمین تھی کہ جہاں تہذیب دم توڑ رہی تھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں
جہاں انسان کو انسان کہنا شرم آور محسوس ہوتا تھا، اور ایسے ماحول میں اللہ نے ہمارے رسول کو بھیجا. لوگ کہتے ہیں، اکثر میں جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کو بھی کیا ہو گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور کیا ان کے پاس جادو کی لکڑی ہے کہ ایک دم سے پوری دنیا کو بدل دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا یقیناً جادو کی لکڑی نہیں ہے، مگر وہ فخر موسیٰ ہیں. توجہ چاہوں گا، وہ فخر موسیٰ ہے. جس طریقے سے عصائے موسیٰ نے جادوگروں کو ہضم کر لیا تھا لمحے کے اندر، وہ فخر عیسیٰ ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ ایک پھونک مار کے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے حکم خدا سے، یہ فخر عیسیٰ ہیں. تو جب یہ آئیں گے تو عصائے موسیٰ تو نہیں ہے، ذوالفقار حیدر کرار لے کے آئیں گے. تو عزیزان گرامی، جو معجزہ عصائے موسیٰ کا تھا، اس سے عظیم تر معجزہ ذوالفقار حیدر کرار کا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. تشریف لائیں آقا جان، تشریف لائیں. صلوات محمد و آل محمد. آقا مزاج بخیر ہے. تو عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیں آپ کہ یہ نہ سوچئے کہ اللہ کی تحریک جب اختتام پذیر ہوگی اور اپنے عروج پہ جا کے ختم ہوگی اور دفتر کائنات کو بند کیا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ عزیزان محترم، یہ اس نبی کے وارث ہیں آنے والے، یہ اس نبی کے وارث ہیں کہ جنہوں نے مردہ عرب کو زندہ کیا تھا. حضور والا، زندگی صرف ہاتھ پیر چلنے کا نام نہیں ہے، زندگی روح کی بلندی کا نام ہے. حیات روح کو زندگی کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں انہیں مردہ کہا ہے، اور جنہیں ہم مردہ کہتے ہیں انہیں زندہ کہا ہے. اس لیے کہ قرآن کے نزدیک فلسفہ حیات اور ہے، اور دنیا کے نزدیک فلسفہ حیات اور ہے. جنہیں ہم نے زندہ کہا، قرآن نے کہا یہ چلتی پھرتی میتیں ہیں. اور یہی نہیں بلکہ یہ کہا یہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کے طریقے سے دیوار سے لگا کے کھڑی کر دی گئی. سوچیں آپ، دیوار سے لگا کے کھڑی کرنے کا نام کیا ہے کہ اب اس کا انجام جلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضور درخت میں ہے تو امید حیات پائی جاتی ہے، لیکن کٹنے کے بعد امید حیات نہیں ہے. توجہ چاہوں گا تو یاد رکھیں آپ. لیکن اب یہ اشارہ ہے خداوند عالم کا کہ دیکھو کہ جو زندہ ہیں مگر جن کا سلسلہ حیات خدا سے منقطع ہو چکا ہے وہ جلنے کے قابل ہیں، اور جو مردہ ہیں یعنی راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، وہ مردہ ہونے کے باوجود زندہ ہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پایا کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یا علی جزاک اللہ، یا علی جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ مشکلات کا حل پیش کرنے والا قرآن کریم، وہ مشکلات کا حل لے کے آنے والا نبی پاک کس ماحول میں آیا، کن حالات میں آیا، اس کا تجزیہ ضروری ہے عزیزان گرامی. اور سوچیں آپ کہ ایک بات کا خیال رکھیں آپ کہ اللہ نے مکے کی سرزمین کو چنا جہاں کعبہ ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے سب سے متورک گھر جہاں، وہاں اس وقت کے خبیث ترین افراد موجود تھے. تو توجہ چاہوں گا، کسی متورک چیز کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ سب اچھے ہی ہوں گے. ارے متورک چیز کا سہارا لے کے تو خبیث خود کو ملا لیا کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. بھائی سب سوچنے کی بات ہے
جب بزم ملکوتی تک وہ پہنچ گیا، سوچنے کی بات ہے تب کون سی سرزمین خالی ہوگی؟ تب یہ نہ کہیے گا، بزم کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیے گا کہ فلاں بزم ہے۔ بزم کی آپ کو چھان بین بھی کرنا پڑے گی، تحقیق بھی کرنا پڑے گی کہ بیٹھے تو ہیں مگر دل بھی یہاں ہے کہ کہیں اور ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، کن حالات میں نبی پاک آئے؟ حالات کیا تھے؟ ہمیں تجزیہ کرنا پڑے گا، اور مظلوم ترین تاریخ ہدایت ہے میرے نبی پاک کی اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ خدا کی قسم، خون میں ڈوبی ہوئی تاریخ، کتنی مظلوم تاریخ ہے۔ سوچئے، اہل بیت کی تاریخ تو مظلوم ہے ہی، مگر ہم پہ سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ صاحب یہ جو ہیں یہ اہل بیت کو بہت مانتے ہیں، اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں۔ حضور والا، بہت تو اس وقت کہا جائے جب حدیں معلوم ہوں۔ بس میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ خدا مانیے نہ نبی مانیے، جتنا دل چاہے مانتے رہیے، حدوں کی انتہا نہیں ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اب سارا غصہ اب ہمارے اوپر اتر گیا، ہمارے اوپر اتر گیا۔ اچھا، ہم پہ غصہ کیوں اترا؟ یہ بھی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ کیوں غصہ اترا۔ غصہ اس لیے اترا، ہم نے کہا بھائی خطا تو بتاؤ ہماری، کیوں ہمارے دشمن ہو؟ ہم نے کسی کو لوٹا؟ ہم نے کسی کو قتل کیا؟ ہم تو بھائی اہل بیت، مظلوم اہل بیت کے ماننے والے، مظلوم ماننے والے، لہذا ہم نے کیا بگاڑا کسی کا؟ کہا بگاڑا ہے آپ نے۔ میں نے کہا کیا بگاڑا ہے ہم نے؟ بھائی بتا تو دو، تم سزا دینے سے پہلے ہمارا جرم تو بتاؤ، جرم ہے۔ میں نے کہا کیا جرم ہے ذرا یہ تو بتاؤ۔ کہا جن کو ہم نیزے، نشتر، تلواریں اور توہین کے ماحول میں لے کے جا رہے تھے، تم انہیں سلام کر رہے تھے، تم ان سے محبت کر رہے تھے، تم ان سے عقیدتیں کر رہے تھے، تم ان کا ذکر کر رہے تھے، تم نے دار کی فکر نہیں کی، تم نے گھر اجاڑنے کی فکر نہیں کی، تو لہذا سب سے بڑے نشانے پہ تم ہو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بس ہمیں اگر ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے قرآن کے تحت محبت اہل بیت کی ہے، قرآن کے تحت عشق رسول کیا ہے، اگر یہی ہماری سزا ہے کہ عشق رسول میں ہمیں رسوا کیا جائے، عشق اہل بیت میں ہمیں ذلیل کیا جائے، تو یہ ذلت نہیں ہے بلکہ عزت وہ ہے جو معراج کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ غصہ دیکھے آپ، ایسا ہوتا ہے نا جسے کہا جاتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ بھائی کچھ تو کہیں تو میرا ساتھ دیجئے آپ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی اسلامی علماء، اسلامی مورخین، اسلامی خطبہ، اسلامی مصنفین، ساری پاور کہاں پہ رکی آپ کو آکے؟ اسی پہ رک گئی ساری طاقت آگے کہ نبی کا اجداد کافر تھے، نبی کے چچا کافر تھے، نبی کے خاندانی کافر تھے، فلاں کافر تھے، فلاں کافر تھے۔ یعنی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نبی نے تو مسلمان بنانے کا کارخانہ کھولا تھا اور انہوں نے کافر بنانے کا کارخانہ کھولا ہے، اور آج کل اس کا پروڈکٹ بڑی تیزی پر ہے، بڑے زور و شور پر ہے۔ تو بھائی مسلمان تو کسی کو بنا نہ سکے، جو مسلمان تھے انہی کو کافر بنا ڈالا۔ تو بھائی جس کو جو آتا ہوگا وہی تو بنائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہسٹری یہ ہے، میں نے کل عرض کیا تھا میری بات کہاں ٹھہری تھی آگے۔ میں نے کہا تھا کہ مکہ وہ سرزمین ہے جس پہ اللہ نے سب سے پہلا گھر بنایا، اور جو ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، قرآن کا اعلان ہے۔
اور وہیں پہ سرکش لوگ پیدا ہوئے. مکے کی ہسٹری میں نے آج ہی بیان کی تھی آپ کے سامنے, کعبے کی ہسٹری. اور ایک بات میں نے چھیڑی تھی جو روک دی تھی بیچ میں, کہ لوگ کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جناب ابراہیم نے کعبے کو بنایا, اور اسی قرآن میں ذکر ہے کہ پہلا گھر اللہ کا جو بنا ہے سرزمین پہ, سرزمین مکہ پہ بنا ہے. تو پھر دونوں کو ملائیں گے کیسے؟ قرآن میں تضاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خدا کی قسم اگر جاہلوں سے لیجئے گا تو تضاد نظر آئے گا, لیکن اگر باب مدینۃ العلم سے لیا جائے گا تو بتا دیں گا حل کیا ہے, اصل کیا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ظاہرہ عمارت جو اینٹ پتھر کی نظر آ رہی ہے, یہ جناب ابراہیم نے بنائی تھی. میں نے کل عرض کیا تھا اس کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا, لیکن کعبے کی اصل بنیاد اللہ نے زمین کی خلقت جس دن کی ہے, اس دن جبریل کے ذریعے نور کا کعبہ بھیجا تھا. عزیزان گرامی, اور جہاں آج کعبہ ہے وہاں اصلی کعبہ تھا, اور جہاں اصلی مسجد الحرام تھی وہاں وہ حالہ تھا جیسے چودھویں کا چاند جب بیٹھتا ہے تو ایک حالہ ہوتا ہے, ویسے ہی کعبے کا نور چاروں طرف ہوتا تھا. وہاں آئمہ نے اور انبیاء نے مسجد الحرام کی تعمیر فرمائی تھی, تو وہ ہے اصلی مسجد. عزیزان گرامی, لیکن جناب ابراہیم کے آنے سے پہلے کعبے کی طرف کون نماز پڑھتا تھا؟ کعبہ تو بظاہر طور پہ کہاں بنا تھا؟ تاریخ نے بتایا کہ جناب نوح کے زمانے تک خانہ کعبہ نور کا تھا, خانہ کعبہ نور کا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب طوفان نوح آیا تو اللہ نے سرزمین کعبہ کو اتنا بلند کر دیا کہ ساری دنیا میں عذاب کا پانی پہنچا, مگر یہاں پانی نہیں پہنچا. ہائے ہائے, توجہ چاہوں گا, یعنی کعبہ اور حدود حرم میں جسے بلد الحرام کہا جاتا ہے, عذاب کا پانی نہیں پہنچا. حضور والا سوچا, آپ نے غور کیا کہ یہ یعنی بلد الحرام اور خانہ کعبہ میں عذاب کا پانی نہیں آیا. اگر عذاب کا پانی آتا تو رحمت للعالمین کے اترنے کی جگہ کون سی ہوتی؟ توجہ چاہتا ہوں. اور کعبے میں آ جاتا تو جانشین رحمت للعالمین کی جگہ کہاں سے ہوتی؟ اس لیے اللہ نے اٹھایا کہ دیکھو رحمت آئے گی تو ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں کبھی عذاب الہی نہ آیا ہو. صلوات محمد و آل محمد. اور صلوات محمد و آل محمد. ایک اور بھیج دیجئے. اب سوچئے آپ کے کعبہ جو تھا طوفان نوح تک آیا, اس وقت تک جتنے انبیاء آئے سب کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے. سوچئے آپ, اور اس کے بعد جو ہے کعبہ اٹھا لیا گیا طوفان نوح کے طوفان نوح کے موقع پر. اب کعبے کا کوئی ذکر نہیں, کوئی تذکرہ نہیں. جناب ابراہیم نے حکم خدا سے کعبے کی تعمیر شروع کی. توجہ چاہتا ہوں, کعبے کی تعمیر شروع کی جناب ابراہیم نے. اور تعمیر کی تو ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم تک جتنے انبیاء آئے انہوں نے کہاں نماز پڑھی؟ یہ مجھے بتائیے, انہوں نے نماز کہاں پڑھی؟ روایات نے بتایا, معصومین نے بتایا کہ کعبے کے عرش پہ اٹھنے کے بعد, نورانی کعبے کے طوفان نوح کے بعد, قبلہ گاہے تمام بندگان خدا مسجد کوفہ تھی. مسجد کوفہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کبھی آپ سمجھے. یہ مسجد کوفہ تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت کے ابواب میں سے ایک باب مسجد کوفہ کی طرف کھلتا ہے. دیکھا آپ نے کمال, دیکھیں آپ کہ جہاں پیدا ہو جائے وہ جنت ہو جائے, اور جہاں شہید ہو جائے وہ جنت ہو جائے, جہاں دفن ہو جائے وہ جنت ہو جائے. صلوات محمد و آل محمد. میں تو یہ سوچ رہا تھا شاید توجہ سے پیچھے والے ہی سن رہے ہیں, آگے والے نہیں سن رہے, معاملہ کیا ہے؟
جزاک اللہ جزاک اللہ آواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد آل محمد. تو مسجد کوفہ تمام انبیاء کا قبلہ تھی, تمام انبیاء کا قبلہ تھی. کب تک؟ جب تک جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو نہیں بنایا. اور بنائے تو کس شان سے بنایا؟ حکم خدا ہوا جاؤ جاؤ اور لے کر جاؤ اسماعیل کو, ہاجرہ کو لے کر جاؤ. آباد کیا وہاں پر جا کر. آباد کرنے کے بعد پھر جب آباد کیا حکم خدا ہوا اب میرا گھر بناؤ. اور گھر بنانے والا کون تھا عزیزان گرامی؟ دیکھیں آپ, معمار بھی کس شان کے تھے. تعمیر کرنے والا خلیل خدا ابراہیم, گارا بنانے والے حضرت اسماعیل, پتھر لے کے ڈھونے والے حضرت جبرائیل. سوچے آپ, معمار خلیل خدا اور مدد کرنے والا ذبیح اللہ اور پتھر لانے والا روح اللہ. تو سوچیں کہ اب ان پاکیزہ ہاتھوں سے جو گھر بنے گا تو کتنا بابرکت ہوگا. عجب ماحول تھا, عجب نورانی فضا تھی. جناب ابراہیم زمزمہ یعنی دعائیں زمزما رہے تھے اور بڑی سریلی آواز سے ذکر خدا کر رہے تھے. طیور فضا سے آ کر ذکر خدا میں وجد ہو رہے تھے. زبان پہ ذکر خدا تھا, ہاتھ تعمیر خدا میں مشغول تھے, آنکھیں نور خدا کو دیکھ رہی تھیں اور کھڑے ہوئے پتھر پہ تعمیر کعبہ کر رہے تھے. جنہوں نے حج کیا ہے جانتے ہیں کہ طواف کعبہ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا اب مقام ابراہیم کو بھول جاؤ, کہیں اور جا کے نماز پڑھو. کہا ہمارا طواف مکمل نہیں ہوگا, ہم تو مقام ابراہیم کے سامنے پڑھیں گے, دھکے کھائیں گے, مکے کھائیں گے, ٹھوکرے کھائیں گے, مگر پڑھیں گے. میں نے کہا وہ ہے کیا؟ کہا کہ وہ جگہ ہے کہ جس پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خلیل کے قدموں کے نشان اگر کہیں قائم ہو جائیں تو نماز پڑھنے میں اس کی شان میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر کربلا کی مٹی پیشانی کے سامنے آ جائے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم تو تعمیر کعبہ ہو رہی ہے, دیواریں بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ چوکور کعبہ ہے, چوکور کعبہ ہے. پتھر آپ نے دیکھا ہے کتنا سا ہے, کتنا سا ہے. تو روایت نے بتایا کہ جناب ابراہیم جیسے جیسے دیوار بڑھتی تھی آگے پتھر بڑھتا تھا, اونچی ہوتی تھی, اونچا ہوتا تھا. دیکھنے میں اتنا سا پتھر ہے لیکن کتنا اونچا کعبہ ہے. وہ پتھر جہاں گھٹنے کا وقت آتا تھا بیٹھ جاتا تھا, جہاں بڑھنے کا وقت آتا تھا بڑھ جاتا تھا. حضور پتھر ہے مگر پائے ابراہیم کی عظمت کو سمجھتا ہے. توجہ چاہتا, سمجھتا ہے پائے ابراہیم کی عظمت کو. اور یہی نہیں عزیزان محترم, توجہ کیجئے گا کہ گویا کہ ابراہیم کے پیر پتھر پہ تھے, اس کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں تھا. حضور والا ابراہیم نے سوچا کہ آگے بڑھنا ہے, سوچا پتھر آگے بڑھ گیا. سمجھ میں آیا کہ جب اگر سنگ بھی کسی معصوم کا متی ہو جاتا ہے تو دل میں بات آتے ہی مزاج کو سمجھ لیتا ہے. سلام علی محمد و آل عزیزان محترم, یہ سارے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ پتھر خود بخود آگے بڑھتا تھا, خود بخود پیچھے ہوتا تھا. جب دیواریں کعبہ بلند ہو گئی, چھت پڑ گئی, تو حضور اب کتنا اونچا پتھر ہوگا, کتنا اونچا پتھر ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا آخری دنوں میں کہ جب لوگ مینا کی طرف جایا کرتے ہیں, عرفات کی طرف جاتے ہیں تو پردہ اٹھنے لگتا ہے اور کرینوں کے ذریعے پردے کو اتارا بھی جاتا ہے اور چڑھایا بھی جاتا ہے پردے کو, اور اسپیشل طریقے سے سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں. تب لوگ اترتے ہیں, پھونک پھونک کے اترتے ہیں. پھر بھی قسمت ایسی ہے کہ کرین فرما برداری نہیں کرتی. توجہ چاہوں گا, فرما برداری نہیں کرتی. یہیں پہ سمجھ لیجئے گا کہ غاصب کون ہے
اور حقدار کون ہے؟ اگر حقدار ہوتا ہے تو پتھر چھوٹا بھی بلند ہو جاتا ہے، اور اگر غاصب ہوتا ہے تو پھر سرکش لوہا بھی اتنا غصہ دکھاتا ہے کہ حکومت وقت کانپ جایا کرتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ معجزہ نما پتھر ہے، جناب ابراہیم کے پائے اقدس کے نشان ہیں اس کے اوپر، حضور والا اس پہ لوہا بھی یعنی وہ سونا چڑھا دیا گیا ہے، اور ایسا شیشہ لگایا گیا ہے اول تو دیکھنے ہی نہیں دیتے، اور اگر موقع مل جائے تو قدم بھی نظر نہیں آتے، اس لیے کہ کہیں آیت الہیہ کو دیکھ نہ لیں، کہیں عظمت کے قائل نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا تمہارے شیشہ چڑھانے سے کوئی تمہارے باطل شیشے میں نہیں اترے گا، توجہ چاہوں گا، اس شیشے کے پیچھے حقیقت نظر آ جائے گی، اور جلوہ خلیل دیکھ کے حیدر کرار کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سارے مسلمان قائل، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ معجزہ نما پتھر ہے، آگے بڑھا، پیچھے ہٹا، اونچا ہوا، نیچا ہوا، جب وہ چڑھنا ہوتا تھا نیچے ہو جاتا تھا، جب اترنا پھر جب کام کرتے تھے اوپر ہو جاتا تھا، جب اترتے تھے چھوٹا ہو جاتا تھا۔ سب نے مان لیا کہ یعنی ابراہیم کے ارادوں کو پتھر پڑھتا تھا۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے پتھر کا موضوع بیان کیا، کسی نے نہیں کہا کیسے ہوتا ہے۔ ابراہیم کے قدموں کا بیان کیا تو نہیں کہا کسی نے کیسے ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ حیدر کی ذوالفقار بھی ہے کہ جو جب میدان میں چلا کرتی ہے تو پھر ایک ایرا غیرہ کو نہیں کاٹتی، بلکہ قیامت تک آنے والے مومن کو جھانکتی ہے کہ اس ظلم میں مومن آنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر آنے والا ہے تو چھوڑ دیتی ہے، اور آنے والا نہیں ہے تو قتل کر دیتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ تو لوہا ہے۔ میں نے کہا جب پتھر جو ہے خلیل کے قدموں کے اثر سے معجزہ نما ہو گیا تو یہ تلوار معجزہ نما ہو گئی۔ اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کو پتھر کے معجزے کا یقین ہوتا ہے، کسی کو حیدر کے معجزے کا یقین ہوتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور زوردار یہی چیز ہے عزیزان گرامی۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے موضوع ذاتی بات نہیں ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ فضا نورانی، کام نورانی، خلوص کی عظمتیں، معرفت کا کمال، ذکر خدا کی روانی، ملائکہ کا چاروں طرف سے جھرموٹ، ذکر خدا فضاؤں میں گھوم رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کی زبان گویا ہوئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے خدا ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ بھائی نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، اولو العزم ہیں، پھر اسلام کی تمنا۔ کہا یہ جمن بدھو کا اسلام نہیں ہے، ہر کنجڑے کبڑیا والا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام وہ ہے کہ پوری کائنات میں کچھ ہی لوگ ہیں جو اس مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں میری ذریت میں بھی ایسے مسلمان بنا دے، اپنے مطیع و فرما بردار بنا دے۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے اپنے اسلام کی دعا کی، جناب اسماعیل کے لیے دعا کی، ان کی ذریت کے لیے دعا کی۔ تو طبق دعائے حضرت ابراہیم اس نسل میں، اور یہی نہیں ہو سکتا کوئی یہ کہہ دے کہ نسل میں تو جناب اسحاق بھی تھے، لیکن عزیزان گرامی جناب ابراہیم کی ذرا اور گفتگو کو سنیں آپ تو اس میں یہ کہ اے خدا میں اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو ایسی وادی میں بسا رہا ہوں جو غیر ذی زرع ہے، جو کاشتکاری کے قابل نہیں ہے۔ تو اسحاق آئے تھے کیا؟ نہیں،
تو حضور والا کون بسا تھا یہاں؟ اسماعیل بسے تھے. اسماعیل کی نسل میں کون مسلمان پیدا ہوا؟ کہا کہ جو وہ مسلمان پیدا ہوں گے کہ جو اسماعیل کی ٹکر کے ہوں گے یا ان سے بھی بلند ہوں گے. توجہ چاہتا ہوں تو جناب ابراہیم کی دعا کے مطابق کوئی بھی نسل محمد میں نبی پاک کے اجداد میں کافر نہیں تھا. جتنے تھے سارے کے سارے مسلمان تھے. صلوات محمد و آل محمد. حضور والا ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں. کسی نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، کیونکہ دیکھیے ہماری مجلس جو ہے مولا کے ذکر یا مولا کے قول کے نقل کے بغیر آگے نہیں بڑھتی. تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے، اللہ نے حج واجب قرار دیا، اپنے سب سے عظیم گھر کو بنایا، سب سے پربرکت گھر کو کعبے میں بنایا، اور ایسی جگہ جہاں کا پانی بھی ٹھیک نہیں، جہاں گھاس بھی نہیں ہے، جہاں شادابی بھی نہیں ہے، آخر ایسی جگہ کیوں نہیں بنا دیا کہ جہاں آبشار جاری ہوتے، درخت ہوتے، چمن ہوتے، پھل فروٹ ہوتے، خوشبوئیں ہوتی، سب کچھ ہوتا. تو میرے مولا نے کیا جواب دیا مسکرا کے؟ کہا اگر یہ سب ہوتا تو خدا کے لیے کم جاتے، تفریح کے لیے زیادہ جاتے. دیکھیں آپ، مولا نے کہا کہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے یہ گھر، اس لیے بنایا یہ گھر کہ تاکہ جو آئے خدا کے لیے آئے. اب بندگان خدا پہ وہ آئے ہو کہ انہوں نے ان پتھروں میں بھی دنیا تلاش کر لی. سوچیں آپ، ایک ہمارے دوست نے کہا کہ دو قسم کے حاجی ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور دوسرے حاجی ہوتے ہیں بلیک اللہم بلیک. تو عزیزان گرامی یہ دیکھ لیں آپ، یہ اندازہ لگائیں تو یہ جو ہے دو قسم کے دنیا والوں نے وہاں بھی ڈھونڈ لیا اپنا مال مسالہ. صلوات محمد و آل محمد. لیکن یاد رکھیں آپ کہ جناب ابراہیم نے جب طہارت کعبہ کر لی، ذریت کے لیے دعا کر لی، حکم خدا ہوا اے ابراہیم خانہ کعبہ پہ چڑھ جاؤ. جناب ابراہیم خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گئے. چڑھنے کے بعد کہا کہ اب حاجیوں کو بلاؤ. حاجیوں کو بلایا گیا عزیزان گرامی. جناب ابراہیم سوچ رہے ہیں یہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے، مگر جب حج کے لیے پکارا تو لاکھوں کروڑوں آوازیں آئیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی آواز آئیں. جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا مالک یہاں تو دور دور تک آوازیں نہیں ہیں، یہ آوازیں کہاں سے آ گئیں؟ کہا واقعی حاجی جو ہیں، جو قیامت تک آئیں گے واقعی حاجی، واقعی کی قید ہے عزیزان گرامی کہ واقعی حاجی، تو جو آئیں گے انہوں نے لبیک کہا ہے، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا ہے وہ کبھی نہیں آئیں گے واقعی حج کے لیے. تو اب ہمیں بھی ہر ایک سے امید نہیں رکھنا چاہیے کہ واقعی حج کے لیے آئے گا. جس نے دعائے ابراہیم پہ لبیک کہی ہے وہی واقعی حج کرے گا. توجہ چاہتا ہوں، سارے مسلمان کہتے ہیں ہاں لبیک کہنے والے حج میں جاتے ہیں لبیک کہنے والے. میں نے کہا ابراہیم کی آواز ہے، کہاں آواز ہے؟ میں نے کہا قیامت تک والوں کو پہنچ گئی، کہاں پہنچ گئی؟ تو میں نے کہا سنو، جب بیت کی زیارت کو بلایا تو قیامت والے سب بولے، لیکن جب علی کی ولایت کو غدیر میں بلایا تو عزیزان گرامی بظاہر غدیر کا مجمع تھا لیکن آواز اسلام میں جا رہی تھی. جنہوں نے دل سے کہا کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں بس وہی مولا مانے گا اور دوسرا مولا ماننے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی تو یہ ہے مکہ. اور اب یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مکے کے وارث ابراہیم کی نسل میں رہے ہمیشہ بیچ میں غصب ہوتا رہا، جیسے آج بھی غصب ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ آج جو ہے وہ استغفر اللہ، جو وارث ہے وہ تو پردے قائم میں دیکھ رہا تھا ماشا. دیکھو کتنا تجاوز کرتے ہو. پاور تو ہمارے ہاتھ میں، پاور تو ہمارے ہاتھ میں. حضور والا سپر پاور دنیا کی نظر میں کوئی ہو، لیکن اللہ نے تو ایک کو بنایا سپر پاور.
وہ ہے میرا اور آپ کا مولا امام زمان حضرت مہدی علیہ السلام۔ تو تاریخ نے ستم ظریفی یہ کی ہے میری گفتگو کہ تاریخ نے چاہا کہ نبی کے اجداد کو اتنا مجروح بنا دیا جائے کہ جس سے نبی کی شخصیت جو ہے متاثر ہو جائے۔ یعنی سوچیں آپ، قابل توجہ یہ ہے، میں نے جناب ابو طالب کے ذکر پہ یہاں بات چھوڑی تھی آپ کے سامنے کہ جناب عبد المطلب وہ عظیم ترین ہستی ہیں، جناب عبد المطلب کہ جنہوں نے دوبارہ ڈسکور کیا ہے چاہے زمزم کو۔ چاہے زمزم کو ڈسکور کیا، میں نے کل عرض کیا تھا عزیزان محترم، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جس وقت کے جناب عبد المطلب نے ساری چیزیں نکالنا شروع کی تو اس میں 2 سونے کے ہرن نکلے چاہے زمزم سے، اور نہ جانے کتنی چمکدار تلواریں نکلی۔ بھائی مٹی میں دبنے کے بعد تو زنگ آ جائے گی، لیکن ان میں زنگ کیوں نہیں آئی؟ کہا زنگ ان میں آتی ہے جن کے ہاتھ زنگالود ہوتے ہیں، لیکن اگر نور الہی سے چمکتے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے دفنائی جائے چیز تو وہ ویسی ہی نکلے گی جیسی دفناتے وقت تھی۔ تو چمکتی تلواریں نکلی، زرہیں نکلی، اور جناب اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی دفنا دیے گئے تھے۔ سوچیں آپ، سینکڑوں سال کے بعد وہ سینگ ویسے کے ویسے ہی نکلے۔ آخر سینگ گل کیوں نہیں گئے بھائی؟ توجہ کی بات ہے۔ کہا کہ وہ نبی کے سے منسوب جو دمبا تھا اس کے سینگ تھے، لہذا متبرک ہو گئے۔ تو اگر دمبے کے سینگوں میں اتنی پاور ہے تو سوچئے آپ کہ جو گوشت و پوست رسول ہو اس کے بارے میں کوئی خیال کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، بہرحال وہ نکالے گئے۔ جناب عبد المطلب نے کہا بیٹوں سے کہ جاؤ یہ ہرن خانہ کعبہ میں، چونکہ ایران کے فلاں شاہ نے تبرک کے طور پہ چڑھائے تھے، یہ خانہ کعبہ کے اسی جگہ پہ جا کے لگا دو دیوار میں۔ یہ سینگ یعنی باہری دیوار پہ 2 سینگ لگے ہوئے تھے، یہ وہیں لگا دو۔ اس کے بعد اب جب دیکھی تلواریں، جب دیکھی زرہیں ڈھیر ساری، تو جو مخالفت کر رہے تھے کہ آپ گڑھا نہیں کھول سکتے، آ گئے قریب میں، کہا ہمیں بھی دو، ہمارا بھی تو حصہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ جناب عبد المطلب نے غور سے دیکھا، حضور جب چاہے زمزم کے لیے گڑھا کھودا جا رہا تھا تو مخالفت کے لیے آگے یہ نہیں ہوگا، اور جب مال نکلا تو حصہ بٹانے آگے ہمیں بھی چاہیے۔ تو حضور والا مزاج کو پہچانا لوگوں کے کہ جب تحریک شروع ہوتی ہے تو مخالفت ہوتی ہے، جب مال بڑھتا ہے تو جھولیاں پھیلا کے آ جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جناب عبد المطلب نے غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہا دیکھو کوئی بات نہیں ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، 2 حصے ہیں اور حقدار 3 ہیں۔ بھائی میں نے کھدوایا ہے تو میرا حق ہے، یہ اللہ کا گھر سامنے، اس کا حق ہے، اب تم دعوے دار ہو گئے، تمہارا حق ہے۔ چیزیں ہیں 2، مانگنے والے 3 ہیں، میں قرعہ ڈالتا ہوں تو ایک خالی رہے گا اور 2 پہ لکھا ہوگا، یا تو تمہیں اور کعبے کو مل جائے گا، میں خالی ہاتھ رہوں گا، یا تمہیں اور کعبے کو اور مجھے مل جائے گا، تم خالی ہاتھ رہو گے، یا مجھے اور کعبے کو مل گیا، یا دونوں کو مل جائے گا تو ایک کوئی نہ کوئی خالی ہاتھ رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اب جو قرآن نکلا تو ایک قرآن کعبے کے حق میں گیا، ان سے کہا اب تم اٹھاؤ، تو انہوں نے جو اٹھایا خالی۔ حضور والا اللہ بھی تو انصاف دیکھتا ہے، کسی نے کیا کیا ہے، کچھ نہیں ملا۔ ابو طالب کے حصے میں زریں آئیں، کعبے کے حصے میں تلواریں آئیں، کعبے میں تلواریں لٹکا دی گئیں، زروں کو گلوایا جناب عبد المطلب نے۔ عبد المطلب نے گلوانے کے بعد اس کا لوہے کا دروازہ بنوایا، لوہے کا دروازہ بنانے کے بعد جو ہے کعبے کا بہترین دروازہ بنا دیا۔ تو سوچیں آپ کہ وہ عبد المطلب نے لیا نہیں، وارث کعبہ ہیں تو کعبے کو مالدار کرنا ہے۔ اب ان 2 ہرنوں کی داستان سن لیں آپ
کہ جناب عبد المطلب نے تو وہاں لگا دیا، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ہرن کو ابو جہل اور ابو لہب نے بیچ کی شراب پی ڈالی. سوچے آپ، تو یعنی کعبے کے مال کو بیچ کے شراب پینا کوئی نئی بات نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. تو عزیزان محترم، پھر دوسرے کی داستان یہ ہے کہ جب یزیدی لشکر نے حملہ کیا تھا اس وقت تک ہرن کے سینگ بھی موجود تھے اور اس کے گوسفند کے سینگ بھی موجود تھے دمبے کے، اور ہرن بھی موجود تھا ایک سونے کا. یزیدی فوج سینگوں کو جلا دیا کعبے کے پردے کے ساتھ ساتھ اور سونے کے ہرن کو لے کے چلے گئے. تو حضور والا آپ کیریکٹر پہچان لیں کہ کعبے کو دینے والا کون ہے، کعبے کو لوٹنے والا کون ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، چونکہ مجھے بات کو یہیں پر تمام کرنا ہے، اس ذکر کو اب کل مجھے آگے نہیں بڑھانا ہے، چونکہ کل موضوع کی طرف مجھے متوجہ ہونا ہے. تو چند منٹ میں آپ کے لوں گا، مگر ہاں وعدہ ہے آپ سے، چونکہ آپ نے پروگریس آج 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ میں پھر بھی لے لیا آپ نے، تو لہٰذا یہ یاد رہے. تو آج میں رعایت نہیں کروں گا، میں اپنا 1 گھنٹہ پورا لوں گا. ہاں، صلوات محمد و آل محمد. مگر بھائی بات یہ ہے کہ سونا جائیے گا سوچ کے کہ مولانا دیر کریں گا. اگر آپ سوئے تو پھر میں بھی سو جاؤں گا. سونے کا مطلب کیا ہوگا کہ پھر 1 گھنٹے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر جتنا دل چاہے گا پڑھوں گا. اگر جلدی اتارنا ہے 1 گھنٹے کے اندر تو جاگتے رہیے گا. اب جاگنے کی دلیل یہ ہے کہ ایک زوردار صلوات بھیج دیجیے آپ. اب معلوم نہیں کہ جلدی ختم ہونے کے لیے صلوات بھیجی ہے. اب نعرہ حیدری بھی لگا دیجیے. زندہ باد. تو عزیزان محترم، تو الزام ساری طاقت جو مورخ کی صرف ہوئی ہے اس بات کو ہوئی ہے ہاشم کافر، عبد المطلب کافر معاذ اللہ، عبداللہ معاذ اللہ کافر، ابو طالب کافر معاذ اللہ، حمزہ کافر. ساری چیزوں کا سرٹیفکیٹ کافر 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 دیتے چلے گئے. حضور والا اب جب ہم سنتے ہیں اپنے بارے میں کافر کافر تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. کم از کم اس ٹائٹل میں ہم جناب حمزہ کے لسٹ میں تو آ گئے. توجہ چاہوں گا. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، جناب حمزہ کا اسلام کیا لکھا مزیدار آپ سوچے. آپ میں نے عرض کیا کہ سارے کے سارے یہ مسلمان تھے. دلیل میں دے رہا ہوں کہ جناب حمزہ کے بارے میں یہ تھا، بڑے بہادر تھے، بڑے تلوار کے دھنی تھے، اور ان کا قائد یہ تھا جب صبح کو اٹھا کرتے تھے تو پہلا کام خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اور پھر شکار کے شوقین تھے. اپنی تیر کمان لیا اور تیر کمان لے کے گھوڑے پہ سوار ہوئے شکار کے لیے نکل گئے، اور شکار لے کے واپس آیا کرتے تھے. اور پھر اگر ٹائم سے پہنچ گئے ہیں تو سیدھے خانہ کعبہ میں جاتے تھے، طواف کعبہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے. اور اگر جلدی آ گئے تو پہلے گھر جاتے تھے، پھر خانہ کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے. ٹائمنگ معین تھی جناب حمزہ کی. ایک دن شکار کر کے آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے، اور جیسے ہی جناب حمزہ آئے ادھر سے، ویسے ہی اس قبیلے کی کنیز اٹھی اور اس نے جناب حمزہ کو زور سے آواز دی. جناب حمزہ رک گئے، سلام کیا، ادب کے ساتھ سلام کیا. جو وجہ بیان کی نا اسلام لانے کی، وہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. سلام کیا اور آ کے کہنے لگی ہاتھ جوڑ کے جناب حمزہ کے گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ مانے ہوئے بنی ہاشم کے بہادر ہیں، آپ سے میری ایک گزارش ہے. آج ابو جہل نے وہ گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ، وہ نازیب الفاظ کہے ہیں کہ میرا دل رو رہا ہے، میرا دل رو رہا ہے. یا تو آپ محمد کی حفاظت کا انتظام کیجئے، دیکھیں آپ تاریخ لکھ رہی ہے، یا تو محمد کی حفاظت کے انتظام کیجئے اور یا اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیجئے. مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ایسا اخلاق مجسم انسان، اور ابو جہل جیسا کری انسان اس کی شان میں گستاخی کرے. جناب حمزہ نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد
آگے بڑھ گئے. کوئی جواب نہیں دیا جناب حمزہ نے. تاریخ لکھتی ہے آئے خانہ کعبہ کا طواف کیا. آج خاص طور پہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کچھ کہا. کیا کہا تاریخ خاموش ہے. اس کے بعد جناب حمزہ نکلے, اور جب نکلے اس طرف سے نکلے جہاں کفار کی میٹنگیں ہوتی تھی. جناب حمزہ نکلے تو کیا دیکھا کہ ابو جہل ڈینگے مار رہا ہے. جناب حمزہ گھوڑے سے اترے, لوہے کی کمان ہاتھ میں تھی, اور آگے بڑھ کے گریبان پکڑ کے اس کو اٹھا لیا, اور اٹھا کے وہ زوردار کمان لگائی کہ چکرا کے زمین پہ گرا. کہا خبردار اگر آج کے بعد تو نے میرے سید و سردار کو کچھ بھی کہا. اگلا جملہ سنے جو تاریخوں نے لکھا ہے, طبری نے لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ جناب حمزہ نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں. توجہ چاہتا ہوں, میں بھی انہی کے دین پر ہوں. آپ غور کریں, اگر اسلام لاتے تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں اب اسلام لا رہا ہوں, آج سے نہ کہنا. مگر کیا کہا, میں بھی ان کے دین پر ہوں. یعنی دین پہ ہونے کا اعلان کیا ہے, دین کے لانے کا اعلان نہیں کیا ہے. کہ یہ بتانا چاہتے تھے وہ اور لوگ ہوں گے جو مال غنیمت کے لیے مسلمان ہوئے ہیں, ہم نے مال دے کے مسلمان بنایا ہے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہی وجہ تھی جناب حمزہ سے دشمنی کی, کہ دشمنی تھی. پھر جنگ بدر میں جو کارنامہ جناب حمزہ نے انجام دیا ہے وہ تاریخ میں آج بھی موجود ہے. میر حمزہ, میر حمزہ, میر حمزہ. ہائے ہائے کیا ستم کی بات ہے. جناب حمزہ بلا شبہ سید الشہداء, بلا شبہ شجاع, بہادر, دلیر, عظیم ترین انسان. مگر یاد رکھیں کہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. ایک کفار کو قتل کرنا شرف ہے, اور ایک بانی اسلام کو بچانا کہیں زیادہ شرف ہے. تو سوچئے آپ کہ محسن اسلام کو جس نے بچایا اس کا اسلام سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے سامنے لائے نہیں, ہمارے سامنے لائے نہیں. عزیزان گرامی, ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, پھر مصائب کی طرف آ جاؤں گا فوراً تاکہ بات تمام ہو جائے. لوگ کہتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں ہے, یہ ایمان نہیں لائے, اسلام نہیں لائے, اسلام نہیں لائے, اسلام نہیں لائے. اچھا بھائی اسلام نہیں لائے. ہاں عزیزان محترم, میں یہاں آیا. آنے کے بعد جب میں یہاں سے جانے لگا تو لوگوں نے کہا مولانا اگلا شرح بھی آپ کو پڑھنا ہے. بھئی پڑھنا نہیں ہے, معاف کیجئے گا, میں مثال دے رہا ہوں. کبھی آپ کہیں کہ یار ایسا کچھ نہیں ہے, کبھی بگڑنے لگے مولانا کہیں بھئی آپ نے کیسے اعلان کر دیا, ایسا کچھ نہیں بھائی, مثال ہے. تو میں نے کہا کہ میں آئندہ اشرا یہیں پڑھ رہا ہوں. کہا مولانا ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی مجلسیں پڑھی, بڑا اچھا دل لگا, بڑا یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد ایک جملہ کہا, مولانا جب آئیے گا آئندہ سال تو اپنے مسلمان ہونے کی سند لے کے آئیے گا. توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے میں مسلمان ہونے کی سند لاؤں گا. کہا ہاں مسلمان ہونے کی سند لائیے گا. میں نے کہا بھائی میں تو جدی پشتی مسلمان ہوں, مجھے تو خود نہیں پتا ہے کب سے مسلمان ہوں میں, لہذا مجھ سے تم سند مانگ رہے ہو. کہا کہ سنیے فلاں شیخ صاحب آئے تھے ملتان سے, معاف کیجئے گا کوئی ملتان کا ہو تو معاف کیجئے گا, مثال ہے یہ. تو ملتان سے آئے تھے اور انہوں نے سند دکھائی کہ وہ شیعہ ہو گئے. میں نے کہا بھائی وہ نہیں تھے تب شیعہ ہوئے. تو شیعہ وہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے جو پہلے سے نہ ہو, لیکن جو نسلوں میں چلا آ رہا ہو وہ لاتا نہیں ہے, وہ ہوتا ہے. تو حضور لاتے کہاں سے جب نہ ہوتے, ابو طالب تو پہلے سے تھے, اس لیے لانے کا سوال نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. جناب حمزہ جو کہ سید الشہداء ہیں اور عظیم ترین شخصیت کے مالک ہیں, اور پیغمبر نے جن پہ رونے کا حکم بھی دیا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب جنگ بدر میں برے طریقے سے کفار کی ہزیمت ہوئی ہے اور جناب حمزہ نے اور جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں, تو اس وقت میں کفار کو نے طے کیا کہ ہم نے زبردست حملہ کرنا ہے.
चुनाचे ओहद में तैयार होके आए। दास्तान ओहद बयान करना नहीं है अजीजानी गिरामी, लेकिन जब जंग का नक्शा बदला, जनाब हमजा शहीद हुए और किसने शहीद कराया? अबू सुफियान की बीवी हिंदा जिगर खारा ने। उसने गुलाम को रिश्वतें भी दी और रिश्वतें, बड़ी बड़ी रिश्वतें देने के वादे भी किए कि जिसे मैं मिंबर से बयान नहीं कर सकता। क्या क्या देने का वादा किया अजीजानी गिरामी? उसने गुलाम ने, जनाब हमजा जोश में हमला करते हुए चले जा रहे थे, जहर आलूद नेजा मारा, एक पहलू से लगा दूसरे पहलू में निकल गया। जनाब हमजा घोड़े से गिरे, शहीद हो गए। गुलाम ने खबर दी, हिंदा आई, हिंदा ने आकर पेट चाक किया जनाब हमजा का और जिगर को चबाया जो चबा न सकी। अजीजान मोहतरम, इतने में जब जंग ठंडी हो गई, मौला कायनात कामयाब हो गए और जंग का नक्शा दोबारा बदल गया, तो पैगंबर इस्लाम को इत्तला मिली कि जनाब सफिया, जनाब हमजा की बहन अपने भाई की मस्जिद पे आ रही है। तवज्जो चाहूंगा अल्लाह ताला। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि मेरे चचा की मस्जिद की कैफियत अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब है। चादर हो तो डाल दो मेरे चचा की मस्जिद पे, चादर डाल दो, मेरी फूफी से देखा न जाएगा, मेरे चचा का चाक कलेजा देखा न जाएगा, लिहाजा चादर डाल दो। लिहाजा वहाँ चादर कहाँ थी? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह चादर तो नहीं है। पैगंबर ने अपनी अबा दे दी, अपनी अबा दे दी, कहा कि जाके मेरे चचा की मस्जिद पे डाल दो। जनाब सफिया आई और आने के बाद जनाब सफिया ने भाई को देखा, यानी एकदम से भाई की मस्जिद पे गिरी। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने अजीम तरीन काम किया। मेरे रसूल अल्लाह जरा करबला में भी रिदा लेके आ गए होते जब ज़ैनब अपनी आंखों के सामने हुसैन की मस्जिद को देख रही थी। अजरुकुम अल्लाह, हाय रसूल अल्लाह, आप उस वक्त आ गए होते कि जब एक नन्ही बच्ची, कान जख्मी थे, कुर्ते में आग लगी थी और बाबा की मस्जिद को ढूंढ रही थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, 2 मुहर्रम आज खत्म हो गई। आज की तारीख में हुसैन का काफिला करबला में पहुंच चुका। अज़ादारों, जैसे ही वारिद करबला हुए, मेरे अज़ादारों रोइए। आज की तारीखें हैं, ये तारीख इमाम हुसैन की तारीखें हैं, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इंसान खुद सोचता है, रोया करता कि आज ये हुआ था, आज ये हुआ था। तो आज फातिमा का लाल, जहरा का चांद, कमर बने हाशिम, अब्बास, ये तमाम लश्कर वाले वारिदे करबला हुए हैं। जैसे हुसैन का घोड़ा करबला में दाखिल हुआ, घोड़े के कदम रुक गए एक मंजिल पे जाने के बाद। जैसे ही कदम रुके, हुसैन ने कहा तो आगे बढ़ना चाहा, घोड़ा नहीं बढ़ा। बाज़ तारीखों ने लिखा है ये के बाद दीगरे हुसैन ने 7 घोड़े बदले, 7 बदले, लेकिन कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। हुसैन उतरे, जमीन करबला को उठाया और जेब से खाक निकाली, दोनों को मिलाया और सूंघा। कहा वल्लाह, यही वो जगह है कि जहां मेरी आखिरी करारगाह रहेगी। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन ने सबसे पहला काम अज़ादारों क्या किया? कहा कि जमीन के मालिकों को बुलाया जाए, बनी असद को बुलाया। कहा ये तुम्हारी जमीन है? कहा ये हमारी जमीन है। कहा ये सारा इलाका लो, इसके पैसे हमारे नाम भेज दो, हम फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली हैं। कहा मौला, हम आपको जानते हैं, ये जमीन आपकी है। कहा हमारा शियार नहीं है कि इस तरीके से लोगों की चीजों को ले लें। खरीदी हुसैन ने जमीन, पैसा दिया हुसैन ने। कहा मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, बस तुम्हारा काम ये है कि जब मेरे जाहिर आया करें। अज़ादारों, कितना ख्याल रखा है फातिमा के लाल ने। कदर पहचानी है, अपनी कदर पहचानी है। कहा कि जब जाहिर आया करें तो तुम उनका ख्याल रखना। मेरे अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हुसैन उतरे, हुक्म दिया ख़याम बर्पा किए जाएं। ख़याम बर्पा होने लगे। हुसैन गौर से देख रहे हैं। एक सहाबी का हाथ हुसैन ने पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा इस जगह को पहचानते हो? कहा मौला मैं नहीं पहचानता। कहा ये वो सरजमीन है, ये वो सरजमीन है कि जहाँ मेरा भतीजा कासिम की लाश टुकड़े टुकड़े की जाएगी।
टुकड़े टुकड़े की जाएगी, फिर दरिया की तरफ आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक मंजिल पे आए और मंजिल पे आने के बाद कहा इन दो जगहों को पहचानते हो? कहा नहीं नहीं इनको नहीं पहचानते। कहा ये मेरे भांजे ओनो मोहम्मद की मैयतें यहाँ गिरेगी। इसके बाद हुसैन और आगे बढ़े बिल्कुल किनारे दरिया पहुंच गए। कहा इस जगह को पहचानते हो? कहा नहीं पहचानते। कहा ये वो सरजमीन है जहां मेरे भाई अब्बास मेरे भैया भाई अब्बास के बाजू कटे। अजरुकुम अल्लाह। मेरी माँ मेरी बहनों ज़हरा रुमाल लेकर आई है, ज़हरा रुमाल लेकर आई है। जरा ज़हरा का इस्तकबाल कीजिए, दुखियारी माँ को पुरसा दीजिए, इस तरीके से रोइए कि जैसे माँ जवान बेटे को रोती है। एक शख्स इमाम की खिदमत में आया, जाकिर मसाइब बयान कर रहा था, चाहने वाला रुमाल रखे हुए था। मौला ने कहा कि तू कैसा है? कि मेरे जद पे नहीं रो रहा, मेरे जद पे नहीं रो रहा। उसने रुमाल हटाया, पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। कहा ऐसे नहीं रो, आवाज के साथ रो जैसे बूढ़ी माँ अजरों को मल्ला। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के अज़ादारो। हाय 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 अज़ादारो। इमाम हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इमाम ने एक जगह रुके हुसैन, सांस को रोका, हिम्मत को जमा किया, एक आहे सर्द भरी आसमान की तरफ हुसैन ने देखा और हिम्मत करके कहा कि इस जगह को पहचानता है? इस जगह को पहचानता है? नहीं मौला मैं तो कुछ भी नहीं जानता। कहा ये वो सरजमीन है जहां शबी है नबी अकबर नौजवान के सीने पे नोके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब हुसैन आगे बढ़े, नशेब थी, नशेब की तरफ हुसैन बढ़े और बढ़ने के बाद हुसैन ने सहाबी से कहा इसको पहचानता है? सहाबी ने देखा नशेब को और नशेब को ज्यादा देर तक नहीं देखा, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी आगे देखा, कभी पीछे देखा। बेचैन होके कहने लगा कि मौला अजीब व गरीब सूरत है। कहा क्या देखता है? कहा नजर कुछ नहीं आता, नजर कुछ नहीं आता मौला, मगर एक माँ रो रही है, एक माँ की आवाज आ रही है जो ये कह कह के रो रही है मेरे लाल यही वो जगह है कि जहां तुझे रोज़ा आशूरा शहीद किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मौला ने कहा जानता है ये कौन है? ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा मातम हुसैन सअलम الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.